اردو بک میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ایک غریب گھر تھا جو 3 افراد پر مشتمل تھا۔ اس گھر میں ماں باپ اور ایک ان کی بیٹی تھی۔ وہ انتہا کے غریب اور سادہ لوگ تھے، مگر محنت کرنے والے اور ایماندار تھے۔ لڑکی کا باپ بادشاہ کے پاس مزدوری کرتا تھا اور لڑکی کی ماں شہزادی کا گھر میں ہی کام کرتی تھی۔ اپنا حق حلال کا کما کر کھاتے تھے اور اچھی زندگی بسر کرتے تھے، اور اپنی بیٹی کو ساتھ والے شہر اسکول بھیجتے تھے۔ لڑکی محنتی، عقل مند اور سمجھدار تھی۔ غریب ضرور تھی مگر محنتی تھی۔ اسکول جاتی، واپس آ کر گھر کے سارے کام کرتی اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے رات گئے پڑھتے رہتی تھی۔ اس کی محنت نے رنگ لائے۔ اس نے پورے شہر کے اسکول میں ٹاپ کیا۔ اسے بہت انعامات ملے۔ ایک دن جب اسکول میں تقریب میں اس کی محنت کا انعام دینے کے لیے بلایا تو اسی تقریب میں ان کے گاؤں والے بادشاہ کا بیٹا بھی تھا۔ اس کو وہ لڑکی بہت پسند آئی، لیکن اس نے دور کے مطابق اپنے ماں باپ کو بتایا اور اس لڑکی کے گھر کا پتہ کروایا۔ پتہ چلا کہ وہ تو ان کے نوکر کی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے نوکر کے گھر جا کر اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ اس غریب کے لیے یہی کافی تھا کہ بادشاہ اس کے گھر آیا۔ خیر، اس نے ہاں کر دی۔ اس کی شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات دلہا کھانے کا بڑا سا تھال لیے کمرے میں دلہن کی اجازت سے داخل ہوا۔ کھانے سے بڑی زبردست خوشبو آ رہی تھی کیونکہ بادشاہی کھانا تھا۔ کہنے لگا، او کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی بولی، میں نے دیکھا ہے تمہاری والدہ نے بھی کھانا نہیں کھایا، اور کہا، میری عادت ہے، میں نے پوری زندگی اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اور اب تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، اس لیے ان کو بلاؤ، مل کر کھانا کھائیں۔ ان کو بھی بلا لو، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ شوہر نے کہا، وہ سو گئی ہوں گی، انہیں چھوڑو، ہم دونوں کھاتے ہیں۔ اس بات پر بیوی نے سوچا، کیسا بیٹا ہے کہ ماں کی بھوک کی فکر نہیں۔ بیوی اصرار کرتی رہی، پر وہ اسی بات پر مصر رہا کہ امی کو رہنے دو۔ جب بیوی نے شوہر کا یہ رویہ دیکھا تو اسی وقت طلاق کا مطالبہ کیا۔ شوہر بڑا حیران ہوا۔ اس کے مطالبے پر اس نے بڑا سمجھایا، اس کی منتیں کی، ہاتھ جوڑے۔ بادشاہ نے بھی بہت کہا، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی، یہاں تک کہ دونوں کی مرضی سے طلاق ہو گئی۔ لڑکی کے ماں باپ بہت پریشان تھے کہ کسی اور جگہ سے ان کے گھر رشتہ آیا۔ انہوں نے دیکھ بھال کے ہاں کر دی، اور بادشاہ کے بیٹے کا بھی رشتہ آیا۔ دونوں نے دوسری شادیاں کر لی تھیں۔ 30-35 سال گزر گئے۔ عورت کے بیٹے ہوئے، بہت محبت کرنے والے، ماں کا خیال رکھنے والے۔ بہت آسودہ حال تھی وہ۔ دوسری طرف بادشاہ فوت ہو گئے، اور بادشاہ کے بیٹے نے ماں کی کبھی عزت نہیں کی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے خزانے میں کمی آتی گئی، اور اس کی بیٹی سب کچھ لوٹتی رہی، یہاں تک کہ اس نے سب لوٹ کے اپنے نام کروا کے اس کی اولاد نے اسے وہاں سے نکال دیا، اور وہ ایک فقیر بن گیا تھا۔ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں تھا، لیکن غریب کی بیٹی اب بعد شہزادی بن چکی تھی۔ اس نے ارادہ کیا کہ حج کرنا چاہیے۔ سفر کے دوران اس کے بیٹے اس سے کسی ملکہ کی طرح پیش آ رہے تھے، پاؤں زمین پر لگنے نہ دیتے تھے۔ صحرائی سفر تھا۔ راستے میں ایک آدمی پر نظر پڑی جو بہت بری حالت میں، بھوکا پیاسا، بال کہچڑی، کپڑے پرانے۔ اس عورت نے بیٹوں سے کہا، جاؤ دیکھو کون مسافر ہے، اسے اٹھاؤ، ہاتھ منہ دھلا کر کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ چنانچہ بیٹے گئے، ماں نے جیسا کہا تھا ویسا کیا۔ عورت کی جب اس پر نظر پڑی تو جان نکل گئی۔ وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ کہنے لگی، یہ کیا کیا؟ وقت نے تمہارے ساتھ؟ بولا، میری اولاد نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی۔ عورت کہنے لگی، کیوں کرتی کہ تم نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ میں اسی دن جان گئی تھی کہ تم ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اسی لیے میں ڈر گئی کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ دیکھو آج میں کہاں ہوں اور تم کہاں۔ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر اپنا بڑھاپا ہم شاندار گزارنا چاہتے ہیں تو والدین کے ساتھ شاندار سلوک کیجیے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس کا
بدلہ دنیا میں ہی دیا جاتا ہے۔ خواہ اچھا ہوا یا برا، میں نے ماں باپ کی دل اور جان سے خدمت کی، اور اب میرا حال دیکھو، اور تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت اور عزت نہیں کی، اپنا حال دیکھو۔ جنت ماں کی خدمت کرنے سے ملتی ہے اور باپ کو مسکرا کر دیکھنے سے۔ کیا شعر نے خوب کہا، والدین کی عظمت پر قلم اٹھایا ہے، کیسا پیارا رشتہ یہ بنایا ہے۔ دوستوں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔